بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا وہ ایمان افروزہ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے تاریخ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے سبق دیا۔ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا، اس کے پیچھے اصل حکمت کیا تھی، ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی، حضرت یونس علیہ السلام نے کون سی عظیم دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے معجزانہ طور پر بچایا، اور اس واقعے سے آج کے مسلمانوں کے لیے کون سا سبق نکلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نیوناوی نامی علاقے کی طرف بھیجا۔ نیونام ایک قدیم شہر تھا جہاں کی قوم بدعملی، شرک اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا مانتے، ان کے سامنے جھکتے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم پر رحم کرنا چاہا تو حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں توحید کا پیغام سنایا، مگر قوم نے آپ کا انکار کیا اور آپ کی بات کا مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک سے باز آؤ، اپنی زندگی کو تقویٰ اور پاکیزگی کے طرف موڑو، کیونکہ رب کا عذاب جھٹ سے بھی آ سکتا ہے اور ٹل بھی سکتا ہے۔ مگر قوم نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ اس قوم کی سرکشی اور ضد بڑھتی گئی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام سے سوال کرتی کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا، مگر قوم نے ہنسی اڑائی کہ ہم نے پہلے بھی بہت باتیں سنی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے مسلسل انکار، ضد اور گستاخیوں سے غمگین ہوئے اور آزاد ہوئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ اگر قوم باز نہ آئی تو عذاب آئے گا، مگر آپ نے ابھی تک مکمل اجازت کے بغیر شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر یا غم کی شدت میں اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے شہر چھوڑتے وقت یہ نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل حکم آیا یا نہیں، بلکہ وہ اپنی قوم کی سرکشی سے دل شستہ ہو کر آگے بڑھ گئے۔ جب نوآیوں کے لوگوں نے آسمان پر عجیب و غریب سیاہی دیکھی، ہوا کا رک گئی، فضا میں خوف پھیل گیا، تب انہیں سمجھ آیا کہ واقعی وہ نبی تھے اور عذاب اپنے وقت پر آ گیا۔ قوم پر خوف طاری ہو گئی۔ سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی لے آئے اور کھلے میدان میں خدا کے سامنے گر گرانے لگے اور دعا مانگنے لگے۔ ان کے آنسو گرے، دلچسپی سے روتے ہوئے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ٹال دیا، لیکن اس وقت تک حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے بہت دور جا چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے سخت حالت میں آزمائے ہوئے جانے والے تھے۔ جب وہ ساحل سمندر کے قریب جا پہنچے تب انہیں ایک کشتی ملی جو روانہ ہونے والی تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی سمندر میں جا پہنچی۔
جہاں شدید طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ محلوں نے کہا کہ ضرور اس کشتی میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کے باعث اس مصیبت میں ہے۔ انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ معلوم ہو کہ کس کو سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی گئی اور تینوں مرتبہ نام حضرت یونس علیہ السلام کا آیا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لہٰذا آپ نے خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ پانی میں گئے، ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نگلو مگر نقصان نہ پہنچاؤ۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کا پیٹ اندھیرا، سمندر کی تہوں اندھیری اور رات کا اندھیرا الگ۔ 3 اندھیروں میں گھرے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کیا۔ یہاں کوئی کھانا پینا، روشنی، کوئی روح نظر نہیں آتی تھی، مگر ان سب کے باوجود ان کا سب سے قوی سہارا اللہ تعالیٰ تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور عرض کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ عظیم دعا ہے جسے قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے اور اسے استغفار کا اعلیٰ جملہ قرار دیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ انہوں نے جلدی میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا اور یہ ان کے لیے ایک بھول تھی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف پاکی بیان کی اور اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ دوسری طرف مچھلی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پھینک دیا جائے، وہ انتہائی کمزور، بیمار اور جسم بالکل ناتوازن ہو چکا تھا۔ مچھلی کے پیٹ کی تیزی نے اس کے جسم کو جلا دیا تھا اور وہ کسی درخت کے سائے تلے بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص پودا لگایا جسے یقطین یعنی گدھوں کا پودا کہتے ہیں۔ اس پودے کے پتے بڑے ہوتے تھے، مکھیوں سے بچاتے ہیں، جسم کو سایہ دیتے ہیں اور ان کا پھل غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی، صحت بخشی اور ان کے دل کو مضبوط کیا۔ جب وہ صحت مند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں۔ جب وہ نوایوں پہنچے تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کی قوم تباہ نہیں ہوئی تھی، الٹا وہ اب ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پائی تھی، سچی توبہ کی تھی اور سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں پوری امت کے لیے ایک عظیم سبق چھوڑا ہے کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے، ان سے بھی کوئی بھول ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سچی توبہ قبول کرتا ہے، جسے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، سمندر کی تہہ میں ہو یا اندھیروں میں گھرا ہوا ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آج بھی ہر مسلمان مشکل میں پڑھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ نبی کی دل آزادی اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسند ہے، مگر جب نبی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرتا ہے اور بلند درجات عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قوم یونس کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ جب قوم سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ایک مکمل زندگی کا سبق ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ آخر میں اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، عظمت اور قدرت کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا، انہوں نے وہ کون سی دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی قوم سے عذاب کیسے ٹال دیا۔ یہ واقعہ ہمیں امید، صبر، توبہ، شکر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ سکھاتا ہے۔ ہر مشکل میں یہی دعا انسان کا سہارا بن سکتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ La 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 la.